السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ فأزلہم الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ فقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ قلنا اہبطوا منہا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وقلنا یا آدم اسکن، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ رہو جنت میں تو اور تمہاری بیوی، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کہ کھاؤ پیو جہاں سے چاہو جنت میں سے، ولا تقربا هذه الشجرۃ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فأزلہم الشیطان عنہا فأخرجہما مما کان فیہ، پھر گمراہ کیا شیطان نے انہیں اور نکلوا دیا ان کو جنت سے۔ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اتر جاؤ اس جنت سے اور ہو گے تم ایک دوسرے کے دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے فائدہ ہوگا ایک وقت مقرر تک، اور تم فائدہ اٹھاؤ زمین میں، رہو زمین میں اور فائدہ اٹھاؤ وقت مقرر تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ، پھر سکھایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات، فتاب علیہ، پھر متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وقلنا اہبطوا منہا جميعا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اترو یہاں سے، فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا، بس جس کو پہنچی ہدایت میری طرف سے فمن تبع ہدایا، بس جس کو پہنچ گئی ہدایت میری طرف سے، فلا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا اس پر، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اس میں دوزخ میں ہمیشہ۔ پیچھے والے آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، تو آگے اب بھی
حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اس نے حسد کیا، حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت برگزیدہ ہوں اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی، اس وجہ سے کہ میں سجدہ کیوں کروں حضرت آدم علیہ السلام کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی بنایا اور اب ہم اس کا سجدہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت میں جگہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاں سے تم لوگ چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ جو درخت ہے اس کے قریب بالکل نہیں جانا، کہ فتکونا تو ہو جاؤ گے تم، اگر تم گئے تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر شیطان نے ہوا کو وہ کر دیا، ان کو اس بات پر لگا لیا کہ اگر تم لوگ اس کا دانہ کھاؤ گے، اس درخت سے کھاؤ گے تو تم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ اور نیک بندے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس درخت میں سے اس کا پھل کھا لیا۔ تو جب انہوں نے اس کا کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ اس جنت سے نکل جاؤ، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہو جاؤ گے ایک دوسرے کے دشمن اور تم زمین میں فائدہ اٹھاؤ اور ایک وقت مقرر تک رہو۔ یعنی جب شیطان نے دیکھا تو اس کو حسد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کر دیا ہے کہ اتنا افضل ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو وہ جو پھل جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ ان کو کھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلائے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ یہ پھل کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندوں میں سے شامل ہو جاؤ گے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہو گے۔ تو انہوں نے جب اس کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے اور تم ہوگے ایک دوسرے کے دشمن اور زمین میں رہو وقت مقرر تک، فائدہ اٹھاؤ اس میں، پھر فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے نکال دیا جنت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا اور فرمایا کہ دنیا میں رہو، اسے کھاؤ پیو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک جب وقت مقرر ہوگا تم لوگوں کو اس دنیا سے جانا ہوگا۔ فتلقى آدم، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسے کلمات سکھائے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہی طرف سے وہ کلمات سکھائے جس سے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، معاف فرما دیا۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اکٹھے یہاں سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تم لوگوں کو پہنچی ہدایت میری طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس کو پہنچی ہدایت میری طرف سے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس کو پہنچ گئی ہدایت میری طرف سے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ خوف ہوگا اس پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر خوف اور غمگین دو لفظ ہیں۔ خوف اس کو کہتے ہیں کہ جیسے خوف کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرنے والا ہو، مرنے سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ خوف ہوتی ہے، اور جو غمگین ہوتا ہے وہ غم ہوتا ہے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو حزن کہتے ہیں، یعنی غمگین۔ یعنی جو لوگ جن کو ہدایت میری طرف سے پہنچ گئی نا، ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کیا ہوں گے، وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا میری آیات کو، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، وہ لوگ ہیں آگ والے اور ہمیشہ رہیں گے آگ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہیں ان کو نہ ماننے والے، ان آیات کو جھٹلانے والے، وہ لوگ کیا ہیں، آگ والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔